الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي مرة صلى الله عليه 10 مرات أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ انتہائی قابل صد احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، گزشتہ جمعہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر چند معروضات آپ حضرات کے گوش گزار کی تھی کہ ہم پر آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حق یہ ہے کہ ہم مخلوق میں سب سے زیادہ محبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں، اس لیے کہ اللہ اور اس مخلوق کے درمیان واسطہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور آپ کے صدقے میں اللہ رب العزت کی رحمتیں میسر آتی ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کی جائے۔ اور اس میں ایک چیز جو خاص طور پر کرنی چاہیے، جو محبت کی بہت بڑی علامت اور دلیل اور نشانی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اور یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ جب اللہ اسے قبول فرمائیں گے تو آدمی کو اپنے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے، اور جس کا کثرت سے تذکرہ ہوتا ہے اس کی محبت دل میں آ جاتی ہے۔ عربی کا ایک محاورہ ہے، من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو کسی چیز سے محبت کرنے لگے تو اس کا تذکرہ کثرت سے کرے۔ جب کثرت سے اس کا تذکرہ کرے گا تو اس کی محبت اس کے دل میں آ جائے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنا گویا آپ کا کثرت سے تذکرہ کرنا ہوا، اور جب آپ کا تذکرہ کثرت سے کرنا ہوا تو پھر آپ کی محبت دل میں رچ بس جائے گی۔ اور یہ ایک ایسی عبادت ہے، میں نے عرض کیا کہ آدمی ہر وقت کر سکتا ہے،
چلتے پھرتے بھی درود شریف پڑھ سکتا ہے، اٹھتے بیٹھتے بھی درود شریف پڑھ سکتا ہے، وضو میں پڑھے تو بہت بہتر ہے، اگر وضو نہیں پھر بھی درود شریف پڑھتا ہے تو پڑھ سکتا ہے، ہر وقت یہ عبادت کر سکتا ہے۔ جب ہر وقت یہ عبادت کر سکتا ہے تو ایسے آدمی کو پھر کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اور درود شریف کے کثرت سے پڑھنے کا ایک فائدہ کیا ہے کہ کل میرے آقا کا قرب اس کو حاصل ہو جائے، آقا کی نزدیکی اس کو حاصل ہو جائے گی، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھتا ہو۔ اور ایک بات ذہن میں رہے کہ قیامت کا دن بڑا خوفناک دن ہوگا، بڑا ہولناک دن ہوگا۔ باپ بیٹے سے دور بھاگ جائے گا، بیٹا باپ سے دور بھاگ جائے گا، ماں اولاد کو چھوڑ دے گی، اولاد ماں باپ کو چھوڑ دیں گے، جگری دوستوں کو چھوڑ دیں گے۔ وہاں ہر ایک عافیت تلاش کرے گا، اور وہ شخص عافیت میں ہوگا، سکون میں ہوگا جو نبی کا قرب حاصل کر لے گا۔ اور نبی کے قرب جس کو مل جائے گا تو وہ اس وقت کوئی پریشانی میں نہیں ہوگا۔ اور نبی کا قرب کس سے ملے گا؟ میرے آقا نے فرمایا اکثرہم علیہ صلاۃ، جو مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے گا اس کو میرا قرب حاصل ہو جائے گا۔ اور آقا جہاں ہوں تو وہاں رحمتوں کا نزول، وہاں برکتوں کا نزول۔ تو آقا کا قرب جس سے ملے گا رحمتیں اس سے آئیں گی، برکتیں اس سے ملیں گی۔ میرے بھائیوں، یہ کب ہے؟ یہ سب کا سب درود شریف پڑھنے میں ہے۔ اس لیے آدمی کو درود شریف کے لیے اپنے اوقات مقرر کرنے چاہیے، کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کے بڑے محبوب صحابی ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ کثرت سے آپ پر درود شریف پڑھوں، اور اپنے اوقات میں سے کوئی وقت متعین کر لوں آپ پر درود شریف پڑھنے کا، تو کتنا وقت متعین کروں؟ میرے آقا نے فرمایا جو تمہاری چاہت ہو، جتنی چاہت ہو کر لو متعین۔ تو کہنے لگے آقا میرا دل یہ چاہتا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے وقت سارے اوقات میں سے 1/4 وقت آپ پر درود شریف پڑھنے کے لیے متعین کر دوں اور مختص کر دوں۔ جب یہ کہا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں فرمایا فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، فرمایا ٹھیک ہے لیکن اگر اضافہ کر لو گے تیرے لیے بہتر ہوگا۔ پھر اس نے کہا یا رسول اللہ پھر میں ایسا کرتا ہوں کہ اپنا آدھا وقت درود شریف پر لگاؤں اور آدھا باقی اعمال پر لگاؤں۔ آپ نے فرمایا بہتر ہے جیسا تو چاہے، لیکن فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر اس سے بھی اضافہ کر لے گا تیرے لیے بہتر ہوگا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ پھر میں چاہتا ہوں کہ 2/3 مختص کر دوں درود شریف کے لیے۔ آپ نے فرمایا صحیح ہے، فَإِن زِدْتَ، اگر آپ اس میں اضافہ کرو گے فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، تیرے لیے بہتر ہوگا۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ اب یہ ہے کہ میں اپنا سارا وقت درود شریف پر مختص کر دیتا ہوں، کہ میں سارا وقت درود شریف میں لگا دوں، لیکن اس سے یہ نہیں سمجھنا کہ نمازیں نہیں پڑھے گا، نہ، فرائض اپنی جگہ ہیں، وہ تو پڑھنے ہی پڑھنے ہیں۔ ایک آدمی کہ میں نماز نہیں پڑھتا ہوں علیہ باللہ اور درود شریف پڑھتا رہوں گا، وہ درود شریف قبول نہیں ہوگا، کیوں؟ نماز نہیں پڑھ رہا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں باقی عبادت کے علاوہ جو بات ہے، کہا وہ پھر میں سارا وقت مختص کرتا ہوں درود شریف کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا اِذَن يَكْفِي هَمَّكَ
وَيُكَفِّرُ ذَنْبَكَ، بہت بہتر یہ میرے اوپر تیرا درود شریف پڑھنا تیرے غموں کو دور کر دے گا، تیرے غمگینیوں کو دور کرے گا، حزن و ملال کو دور کرے گا، اور تیرے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، تیرے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ میرے آقا حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ درود شریف پڑھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ مرتن صلی اللہ علیہ 10 مرات، جو مجھ پر 1 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ کتنا خوش قسمت ہے یہ انسان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا رہے۔ اور ایک روایت میں آیا من صلی علیہ مرتن صلی اللہ علیہ 70 مرتن، جو 1 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ اس پر 70 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ حضرات محدثین نے لکھا یہ فرق کیوں ہے؟ فرمایا یہ فرق وقت کے اعتبار سے ہے۔ عام اوقات میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے گا 1 کے بدلے میں 10 رحمتیں نازل ہوں گی، اور جمعے کے دن اور شب جمعہ میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہے تو 1 کے بدلے میں 70 رحمتیں نازل ہوں گی۔ اور یہی درود گناہ صغیرہ کے مٹانے کا ذریعہ، درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ 10 صلوات وحطت عنہ بها 10 خطیئات ورفعت لہ بها 10 درجات۔ فرمایا جو مجھ پر 1 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ اس کے 10 گناہ صغیرہ معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ اس کے 10 درجات کو بلند کر دیتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور ہمارا یہ ایمان ہے اور یقین ہے کہ آپ نے جو ارشاد فرمایا سچ ارشاد فرمایا، سچ ارشاد فرمایا۔ اور ایک روایت میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 1 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ اس کے 80 سال کے گناہ صغیرہ کو معاف فرما دے، گناہ صغیرہ معاف کر دے۔ اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا من صلی علیہ 1000 مرات، جو آدمی مجھ پر 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے گا لم یمت حتی یرا مقعدہ فی الجنہ، 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے گا اس کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ اس کا ٹھکانہ جنت میں اس کو دکھا نہ دیا جائے۔ جنت میں اس کا ٹھکانہ اس کو دکھایا جائے گا جو 1000 مرتبہ 1000 مرت 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے گا۔ اور پھر خصوصاً جمعے کے دن کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے 80 مرتبہ یہ درود شریف پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، فرمایا یہ 80 مرتبہ جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے وہیں بیٹھے بیٹھے پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے 80 سال کے گناہ صغیرہ معاف کر دیتے ہیں۔ میں گناہ صغیرہ کی بات کر رہا ہوں، گناہ کبیرہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، حقوق اللہ سے جن کا تعلق ہے، اور جو حقوق العباد سے تعلق ہے جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا وہ معاف نہیں ہوگا، بندے سے معاف کروائے گا پھر معاف ہوں گے ورنہ نہیں ہوں گے۔
تو میرے بھائی، اسی لیے میں عرض کیا کہ اللہ رب العزت ہمیں مواقع فراہم کرتے ہیں کہ ان مواقع میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا کریں اور کثرت سے پڑھا کریں۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا اکثروا علی من الصلاۃ فی کل یوم جمعۃ فإن صلاۃ امتی تعرض علی، فرمایا ہر جمعے کے دن مجھ پہ کثرت سے درود شریف پڑھا کرو، اس لیے کہ جمعے کے دن میرے اوپر تمہارے درود کو پیش کر دیا جاتا ہے ہر جمعے کے دن۔ فمن کان اکثرہم صلاۃً، جس کا درود لوگوں میں سب سے زیادہ ہوگا، کان اقربہم منی، فرمایا منزلتاً، وہ مرتبے کے اعتبار سے قیامت کے دن میرے سب سے قریب ہوگا۔ اسی لیے ہم کثرت سے درود شریف پڑھیں۔ جب مسجد میں پہلے آگے صلاۃ تسبیح پڑھی، پھر بیٹھ کر درود شریف پڑھتے رہیں۔ جب اس کے بعد بیٹھے ہیں، بجائے باتوں کے درود شریف کا ورد کرتے رہیں گے۔ جتنا کثرت سے درود شریف پڑھیں گے، اور فرمایا جمعے کے دن تو میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے، کتنا وہ خوش قسمت ہے مسلمان کہ جس کا اس طرح پیش کیا جانا کہ فلاں نے آپ پر درود شریف پڑھا تھا۔ بلکہ آپ کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علی قبری فسمیتہ، جو میرے روضہ عطر پر آ کر سلام پڑھتا ہے مجھ پر، میں محمد خود سنتا ہوں، اس سے اپنے کانوں سے سنتا ہوں۔ اور آگے ارشاد فرمایا اور ومن صلی علیہ بعیدا، دور جو مجھے سلام دور سے پڑھتا ہے، درود پڑھتا ہے دور سے، فرمایا اعلمتہ، مجھے وہ بتا دیا جاتا ہے۔ اور ایک میں ہے جو میرے روضہ عطر پر پڑھے میں سنتا ہوں، وہ من صلی علیہ نائیا، دور سے پڑھتا ہے، فرمایا ابلغتہ، مجھے وہ پہنچا دیا جاتا ہے، وہ درود وہ مجھ تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اس کی حدیث کی روشنی، ہم دوسری حدیث کی روشنی میں اس کو دیکھیں تو یہ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے صحابی حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا اے عمار ان للہ ملکن، کہا اے عمار ان للہ ملکن، اللہ رب العزت نے ایک فرشتے کو مقرر کیا ہے، آتاہ اسماء الخلائق کلہا، ساری مخلوق کی سماعت کی طاقت اس کو رب نے عطا کیا اس فرشتے کو، جو زور سے بولے وہ بھی سنتا ہے، جو آہستہ بولے وہ بھی سنتا ہے۔ اللہ نے اس کو یہ قوت اور یہ طاقت عطا کی ہے۔ اور آگے ارشاد فرما دیا، فرمایا وَهُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ قَبْرِي إِذَا مِتُّ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جب سے میرا وصال ہوا اس وقت سے وہ فرشتہ میرے روزہ میری قبر مبارک پر ہے، اور قیامت تک وہ فرشتہ میری قبر مبارک پر رہے گا۔ فرمایا فَلَيْسَ أَحَدٌ مِّنْ أُمَّتِي يُصَلِّي عَلَيَّ، نہیں ہے کوئی ایسا میرا امتی جو مجھ پر درود پڑے اور پھر مجھے نہ پہنچایا جائے، یصلی علیہ صلاۃً، الا، مگر یہ ہے کہ سماہ باسمہ ہی، وہ فرشتہ اس آدمی کا نام لیتا ہے، سماہ باسمہ ہی، وہ اسم ابی ہے، اور اس کے باپ کا نام لیتا ہے، اور باپ کا نام لے کر کہتا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ کا فلاں ابن فلان کذا و کذا، کہتا ہے اے اللہ کے حبیب، اے آقا، فلاں ملک کے رہنے والے فلاں شخص اور فلاں کا بیٹا، اس کے باپ کا یہ نام ہے، پاکستان کا رہنے والا، کورن ٹاؤن کا رہنے والا فلاں، اس کے باپ کا یہ نام ہے، اس نے آپ پر درود شریف پڑھا ہے۔ واضح کہہ دیا کہ عمار، اللہ نے میرے قبر پر ایک فرشتہ مقرر کیا ہوا ہے، اور جب سے میرا وصال ہوا اس وقت سے ہے اور قیامت تک رہے گا، اور وہ ہر ایک کی آواز کو جو آہستہ بولے یا زور سے بولے، اللہ نے اس کو طاقت دی ہے سننے کی، اور جب کوئی بھی مجھ پہ درود شریف پڑھتا ہے تو وہ اس آدمی کا، اس کے باپ کا نام لے کر کہتا ہے فلاں کا بیٹا فلاں، اس نے آپ پر درود شریف پڑھا تھا۔ جب یہ کہا تو کہا فَيُصَلِّ رَبُّ عَزَّ وَجَلَّ عَلَىٰ ذَلِكَ الرَّجُلِ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ عَشْرًا، تو پھر اللہ رب العزت بھی اس آدمی پر
ایک مرتبہ درود کے بدلے میں 10 رحمتیں نازل کر دیتا ہے۔ یہ میرا رب عطا کرتا ہے۔ اب آپ خود سوچیں کتنا خوش قسمت وہ ہوگا جس کا نام، جس کے باپ کا نام میرے آقا کے سامنے لیا جائے گا۔ ہم تو جہاں کہیں کوئی بہت بڑا فنکشن ہو اور بڑے لوگ بیٹھے ہوں، نام کسی کا لے لیا تو پھر خوشی سے پھولے نہیں سماتا، جی میرا نام فلاں نے لیا ہے، جی فلاں نے میرا نام لیا ہے، مجھے تو امریکہ کے صدر نے فون کیا ہے، مجھے برطانیہ کے صدر نے فون کیا ہے، امریکہ کی اسمبلی میں میرا نام لیا گیا، برطانیہ کی اسمبلی میں میرا نام لیا گیا، فلاں جگہ پہ میرا نام لیا گیا۔ اور یہ دنیا ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ شخص عظمتوں والا ہے جس کا نام میرے محبوب کے سامنے فرشتہ لے گا، اس کے باپ کا نام فرشتہ لے گا، اور پھر میرا رب اس کے بدلے میں رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ یہ کب ہے؟ یہ درود شریف پر ہے۔ یہ عظمتیں ہیں، یہ مقام ہے درود شریف کا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں کثرت سے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا چاہیے۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ۔ ان سے کسی نے سوال کیا، کثرت سے درود شریف پڑھنا افضل ہے یا استغفار کرنا افضل ہے؟ افضل کیا ہے یہ بتائیں۔ درود شریف کثرت سے پڑھنا افضل ہے یا استغفار کرنا افضل ہے؟ تو سننا جواب کیا دیا، بڑا عجیب جواب دیا حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ نے۔ انہوں نے فرمایا بھائی بات سن، اگر کپڑے صاف ہیں، اجلے ہیں، پھر عطر لگانا افضل ہے، اور اگر کپڑے میلے اور گندے ہیں، میل کچیل ہے، پھر کپڑوں کو صابن لے کر دھونا افضل اور مناسب اور بہتر ہے۔ تو فرمایا اگر تیرا باطن خراب ہے، اندر سے گناہوں سے ڈوبا ہوا ہے، باطن خراب ہے تیرا، تو پھر تجھے چاہیے تو استغفار کا صابن لے لے، استغفار کثرت سے کر لے تاکہ گناہ تیرے مٹ جائے اور پاک صاف ہو جائے۔ اور اگر تیرا باطن اجلا ہے، تو متقی ہے، پرہیزگار ہے، اب اس کے لیے خوشبو ضروری اور افضل ہے، لہذا درود شریف کا عطر لگا دے، اس پہ درود شریف پڑھنا تیرے لیے افضل ہے۔ یہ کثرت سے۔ اور میرا رب درود شریف کی برکت سے آدمیوں کو دنیا میں بھی مال و دولت سے نوازتا ہے، آخرت میں بھی عطا کرتا ہے۔ حضرت مولانا زکریا رحمہ اللہ شیخ الحدیث بہت عظیم محدث گزرے ہیں کہ جب برے صغیر پاک و ہند میں شیخ الحدیث کا لفظ بولا جاتا ہے، اس سے مراد مولانا زکریا ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب فضائل درود شریف میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، اس کے 2 بیٹے تھے، بڑا مال و دولت اس کے پاس تھا، اور میرے آقا کے 3 بال مبارک اس کے پاس تھے۔ دونوں بھائی بڑا اور چھوٹے تقسیم کرنے لگے، آدھی جائیداد ایک نے لی، آدھی دوسرے نے لی۔ اب رہ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بال، ایک نے لیا، ایک دوسرے نے لیا۔ بڑے نے یہ کہا ایسا کرتے ہیں، تیسرے بال کو والعیاذ باللہ کاٹ کر کے 2 ٹکڑے کر لیتے ہیں، ایک ٹکڑا تو رکھ لے، ایک میں رکھ لیتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، میں ایسی حرکت نہیں کر سکتا، آپ یوں کر لیجئے، اس ایک آدھے ٹکڑے کے بدلے میں حضور کے بال کو نہیں کاٹتا، اس کے بدلے میں جو میری وراثت آئی ساری میری جائیداد لے لو، یہ مجھے دے دو یہ حصہ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ ساری جائیداد لے کر چلا گیا۔ چھوٹے بھائی نے میرے آقا کے 3 مبارک بال لیے اور لے کر کے ایک شیشے میں بند کیے، عطر لگایا، مل مل کے کپڑے میں ڈالے، روزانہ اس شیشی کو کھولتا تھا، ان مبارک بالوں کو دیکھتا تھا، صرف یہی نہیں درود شریف پڑھ پڑھ کر اس شیشی کو کھولتا دیکھتا تھا۔ پھر ایک ایسا وقت آیا اس کے مال میں اضافہ ہونے لگا، وہ بڑا جس کے پاس سب کچھ مال و دولت تھا، اس کا مال و دولت ختم ہونے لگا، یہاں تک کہ یہ بہترین مالدار بن گیا، وہ مفلس ہو گیا، اتنا مفلس ہو گیا کہ لوگوں سے بھیک مانگنے لگا، بھیک مانگنے پر مجبور ہو گیا۔ ایک دن خواب میں میرے آقا کی زیارت ہوتی ہے، یا رسول اللہ میرے پاس تو بڑا مال تھا، اس کے پاس تو کچھ نہیں تھا، آج وہ مالدار ہو گیا اور میں غریب ہو گیا،
भीख मांग रहा हूं। फरमाया हाँ, तू भीख इसलिए मांग रहा है, तूने मेरे बाल की कदर नहीं की थी। तूने कहा था इसको काट कर 2 टुकड़े कर लेते हैं, एक तू रख ले एक मैं रख लूं। उससे मेरे बाल की कदर भी की और साथ दुरूद शरीफ रोजाना पढ़ता रहा, इसलिए रब ने उसको नवाज दिया, दुनिया में भी नवाजा, आखिरत में भी नवाजेगा। तू महरूम रह गया, तेरी इसी में खैर है कि तू उसके पास नौकरी करने के लिए अपने आप को पेश कर दे, उसके पास नौकरी कर, इसी में खैर है। वो सुबह उठा, बेदार हुआ, अपने भाई के पास गया, शर्माते हुए सर झुकाए हुए कहा भाई मुझे ऐसा करो, अपने पास नौकर रख लो, मैं आपकी नौकरी चाकरी करूंगा। मेरे भाई, दुरूद शरीफ की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसको दुनिया में भी नवाजा है और आखिरत में भी नवाजेगा। ये तो दुरूद की कसरत है। इसलिए कहा गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की ये अलामत और निशानी आप पर दुरूद पढ़ा जाए। जो नहीं पढ़ता बदबख्त है। और एक मसला भी अर्ज करके मैं ख़त्म करता हूँ। फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, इस आयत में जो कहा सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, जिंदगी में एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना वाजिब है, फर्ज है। और उसके अलावा फरमाया कि बाकी पढ़ता रहे। और मजलिस में आप जब बैठते हैं, जब मेरे आका का नाम आए तो एक मरतबा आप पर दुरूद पढ़ना वाजिब हो जाता है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़कर दुरूद पढ़ लिया करो। और हर मरतबा जब आपका मुबारक नाम आए, आपके नाम के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना मुस्तहब है। हमारे मदारिस के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज का कसरत से जिक्र होता है। सिहाए सित्ता जब पढ़ाई जाती है, हर हदीस में मेरे आका का तज़किरा आता है, तो फिर पूरी क्लास गूंज उठती है। उस्ताद भी और शागिर्द भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब विर्द करते हैं, वो क्लास गूंज उठा करती है। ये मेरे आका का पर दुरूद है। आका पर दुरूद पढ़ा करो और लिखा भी करो। कई नाम लिखते हुए सिर्फ स्वाद लिख लेते हैं, ऐसा न किया करो। कई सलाम कह देते हैं कहते हुए ना, पूरा कहा करो और पूरा लिखा करो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करो। और जो ना पढ़े उसकी अपनी बदबख्ती है, तबाही है। मेरे आका घर में तशरीफ लाए, हुजरा मुबारक में जिसको जन्नत का टुकड़ा कहा जाता है, उम्मुल मोमिनीन तैयबा ताहिरा हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा घर में है। सुई गिर गई, तलाश कर रही है, नहीं मिल रही। चिराग जलाया, चिराग की रोशनी में देखने लगी, नई सुई मिली। इतने में हुजरा मुबारक के दरवाजे से कायनात के इमाम, मेराज के दूल्हा, अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम, आका दो आलम, अंबिया के इमाम तशरीफ लाए। जलवा फरोज हुए। आपके चेहरे की चमक उस सुई पे पड़ी, सुई चमक उठी। हजरत आयशा ने देख कर अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपके चेहरे में कितना नूर रखा है, कितनी चमक रखी है। फरमाया हाँ हुमैरा, मेरे रब ने मेरे चेहरे में ये नूर और चमक रखी है, लेकिन बदबख्त लोग मारूम होंगे। अर्ज की, या रसूल अल्लाह, कौन बदबख्त है? फरमाया जिसके सामने मैं मोहम्मद का नाम लिया जाए, वो मुझ पर दुरूद ना पड़े, वो सबसे बड़ा बदबख्त है। इसलिए जब भी आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी इसमें गिरामी आए तो आप पर दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। और सबसे मुख्तसर क्या है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सबसे मुख्तसर, इसमें कुछ खर्च नहीं होगा लेकिन मिलेगा बहुत कुछ। और जिनको ये रोग लग जाता है, फिर दुनिया की कोई ताकत उनके सीनों से इस मोहब्बत को नहीं निकाल सकती है। इसलिए मेरे भाइयों, आइए आज से ये अज़म करते हैं कि इंशाअल्लाह हम आका से सच्ची मोहब्बत करेंगे, दावा नहीं, सच्ची मोहब्बत करेंगे। और ऐसी मोहब्बत कि जो हमारे जिस्म से टपके, वो मोहब्बत जाहिर हो। जैसे शायर ने कहा, उन्होंने कहा कि बरसती है निगाहों से, टपकती है अदाओं से, कौन कहता है अदावत पहचानी नहीं जाती। अदावत के लिए कहा तो फिर मोहब्बत के लिए भी ये हो कि आदमी की हर हर अदा से मेरे नबी का तरीका, मेरे नबी की सुन्नत, मेरे नबी के अमाल टपकेंगे, जाहिर होंगे। तो देखने वाला क्या देगा, ये हुजूर का आशिक जा रहा है, ये हुजूर का मुहिब जा रहा है, मोहब्बत करने वाला जा रहा है। फिर उसको दावा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।